اے حسین کربلا، اے مہمان لکھنؤ، تیرے قدموں کی بدولت اب ہے شان لکھنؤ۔ معزز سامعین، آج میں آپ کی خدمت پہ اسیران کربلا کی کربلا سے کوفے اور کوفے سے دمشق کے سفر کا مختصر ذکر پیش کر رہا ہوں۔ دوران سفر پڑنے والے واقعات و ان کے درمیانی فاصلہ جات کے علاوہ راستے میں رونما ہونے والے واقعات کا بھی ذکر پیش کیا جائے گا۔ ملاحظہ فرمائیے، روز عاشوراء امام حسین کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی، تمام اہل حرم اسیر کر لیے گئے، سید سجاد کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، اہل حرم اسیر کر لیے گئے۔ 11 محرم سن 61 ہجری کو صبح اسیروں کا قافلہ کربلا سے کوفے کے لیے روانہ ہوا اور اسی دن شام کو کوفہ پہنچا۔ کربلا سے کوفے کی دوری 45 عربی میل تھی۔ چونکہ اس وقت کوفے میں تمام شیعان علی ابن زیاد کی قید میں تھے، قید خانے میں تل رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، اس لیے ابن زیاد کے حکم سے اسیران کربلا کو محل کے نزدیک ایک گھر میں قید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے دمشق کی طرف تیز رفتار قاصد کے ساتھ ایک خط روانہ کیا، جس میں کربلا کی جنگ اور اسیران کربلا کے ذکر کے ساتھ اسیران کربلا کے لیے یزید کے اگلے حکم کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ یزید کا حکم ملتے ہی ابن زیاد نے 27 محرم سن 61 ہجری میں اسیران کربلا کو محضر بن ثعلبہ کی سالاری میں دمشق روانہ کیا۔ یہ قیدی اسی حالت میں دمشق کے لیے روانہ کیے گئے جیسی حالت میں سرو پا برہنہ بے کجاوا اونٹوں پر رسیوں میں جکڑے ہوئے کربلا سے کوفے لائے گئے تھے۔ رجس بن قیس اور خولی کو شہدائے کربلا کے سروں کی نگراں مقرر کیا گیا۔ شمر کو قافلے کی نگرانی پر تعینات کیا گیا۔ یہ قافلہ جس منازل سے گزرا یا جہاں قیام کیا، ان کے ناموں اور تعداد میں واقعہ نگاروں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کراچی سے شائع ہونے والی کتاب کربلا اور امیر مختار کے مصنف نے اسیران کربلا کے اس سفر کی تفصیل کتب تواریخ سے پیش کی ہے، جس کی روشنی میں میرا یہ بیان ہے۔ اسیران کربلا کوفے سے دمشق کے لیے 27 محرم کو روانہ ہوئے اور 16 صفر سن 61 ہجری کو دمشق پہنچے، جہاں 11 ماہ قید میں گزارے۔ 27 محرم کو اسیران کربلا کا قافلہ کوفے سے نکل کر حلہ پہنچا، جو کہ کوفے سے 28 میل دور تھا۔ حلہ سے قافلہ آگے بڑھا اور اس مقام پر پہنچا جہاں آج بغداد واقع ہے۔ حلہ سے جگہ کی دوری 62 میل تھی۔ قافلہ بغداد سے تکریت کی طرف بڑھا۔ تکریت کی دوری 109 میل تھی۔ تکریت کے قریب پہنچ کر شمر نے حاکم شہر کو اپنی آمد کی اطلاع دی اور حکم دیا کہ شہر کو سجایا جائے۔ اسی اثناء میں ایک کوفی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے اہل شہر سے کہا کہ یہ تمام اسیران خاندان رسالت سے ہیں اور یہ سر حسین ابن علی کا ہے۔ سنتے ہی اہل شہر نے شمر کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ شمر نے شہر کے قریب وادی نخلا میں پڑاؤ ڈالا۔ یہاں کچھ دیر فوجیوں نے آرام کیا اور یہاں سے چل کر لیا پہنچے۔ یہ ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ جب بستی والوں کو حقیقت کا علم ہوا تو ان لوگوں نے یزید پر لعنت بھیجی اور شمر کو بستی میں داخل ہونے نہیں دیا۔ یہاں سے قافلہ موصل کی طرف بڑھا۔ تکریت سے موصل کی دوری 135 میل تھی۔ شمر نے حاکم شہر کو اپنی آمد کی خبر بھجوائی۔ حاکم شہر نے اپنے لوگوں سے شمر اور اس قافلے کے سلسلے میں مشورہ کیا۔ لوگوں کے منع کرنے پر حاکم شہر نے شمر کو شہر سے باہر پڑاؤ ڈالنے کو کہا۔ اہل شہر کو جب خبر لگی کہ اس قافلے کے قیدی خاندان رسالت کے فرد ہیں اور کٹا ہوا سر حسین ابن علی کا ہے، تو 4000 افراد شمر پر حملہ کرنے پہ آمادہ ہوئے۔ جب شمر کو خبر ہوئی تو وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ قیدیوں کا یہ قافلہ موصل سے تل افر کی طرف بڑھا، جو کہ موصل سے 36 میل کے فاصلے پر تھا۔ تل افر سے قافلہ آگے بڑھا اور 41 میل کے فاصلے پر سنجر نامی جگہ پہنچا، جہاں شمر نے پڑاؤ ڈالا۔ یہاں کے لوگوں نے لشکر یزید کا خاطر خواہ خیر مقدم کیا اور بڑی خاطر مدارات کی۔ سنجر سے آگے بڑھتے ہوئے اسیران کربلا کا قافلہ عین الوردہ پہنچا، جو کہ سنجر سے 50 میل دور تھا۔ عین الوردہ سے قافلہ آگے بڑھا اور 38 میل کے فاصلے پر دعوات نامی شہر پہنچا۔ یہاں کے حاکم نے یزیدی لشکر کا خیر مقدم کیا۔ سر امام حسین کو شہر کے بیچ میں نصب کیا گیا۔ کچھ لوگ سر امام حسین کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے تو کچھ غمگین تھے۔ ایک رات گزار کر یہ قافلہ دعوات سے رقہ کی طرف بڑھا۔ رقہ میں سلیمان بن یوسف اور اس کا بھائی مشترکہ طور پر گورنر تھے۔ دونوں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ یزیدی لشکر کے استقبال کے لیے آگے بڑھے۔
شہر کے دروازے پر پہنچ کر دونوں بھائیوں میں کسی بات پر لڑائی ہو گئی، جس میں سلیمان نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس خانہ جنگی کو دیکھ کر شمر کا قافلہ تیزی سے آگے بڑھ گیا اور جوزق پہنچا۔ جوزق میں شمر نے پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ یہودیوں کی بستی تھی جہاں شمر کا بہت اچھا استقبال ہوا۔ قافلہ جوزق سے بشر پہنچا۔ یہ ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ شمر یہاں کچھ دیر ٹھہر کر اسلان کی طرف بڑھا، جو جوزق سے اسلان کی دوری 86 میل ہے۔ جوزق میں شمر نے پڑاؤ ڈالا۔ یہ یہودیوں کی بستی تھی جہاں شمر کا بہت اچھا استقبال ہوا۔ قافلہ جوزق سے بشر پہنچا۔ یہ ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ شمر یہاں کچھ دیر ٹھہر کر اسلان کی طرف بڑھا۔ جوزق سے اسلان 86 میل کے فاصلے پر تھا۔ بہت سے تاریخ دانوں نے اسلان کو اسقلان لکھا ہے، جبکہ اسقلان جنوبی فلسطین میں واقع ہے، جو کہ اب اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ اسلان کے حاکم نے شمر کے استقبال میں شہر کو آراستہ کیا۔ اسیران کربلا کا قافلہ جب شہر میں داخل ہوا تو اہل شہر نے خوشیاں منائیں۔ اعلان کیا گیا کہ ایک شخص نے عراق میں خروج کیا تھا، اس کو اور اس کے اصحاب کو قتل کر دیا گیا ہے۔ سروں اور عورتوں سمیت انہیں یہاں لایا جا رہا ہے۔ زریر خزامی نامی ایک شخص نے جب معلوم کیا کہ یہ قیدی خاندان رسالت سے ہیں اور یہ سر حسین ابن علی کا ہے، تو اس نے اپنے منہ پر تماچے مارے اور کہا، وائے ہو تم پر، فرزند رسول کو قتل کر کے خوشیاں منا رہے ہو۔ اس نے کوشش کی کہ عورتوں کے برہنہ سروں کو چادروں سے ڈھانکا جا سکے، مگر شمر نے زریر خزامی کو مار مار کر ادمرہ کر دیا۔ اسلان سے قافلہ آگے بڑھا اور حلب پہنچا، جو کہ 33 میل کے فاصلے پر تھا۔ حلب کے لوگوں نے لشکر یزید کا خیر مقدم کیا۔ حلب میں قیام کے بعد اسیران کربلا کا قافلہ حلب سے قنزرین کی طرف بڑھا، جو کہ حلب سے 21 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہاں کی آبادی محب اہل بیت تھی۔ جب انہیں شہادت امام حسین اور اہل حرم کی گرفتاری کی خبر ہوئی تو انہوں نے شہر کے دروازے بند کر دیے اور مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر پکارے، اے اولاد رسول کو قتل کرنے والوں، جب تک ہم زندہ ہیں تم کو شہر میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ مخالفت دیکھ کر شمر آگے بڑھ گیا۔ اسیران کربلا کا قافلہ قنزرین سے مارت النعمان نامی جگہ کی طرف بڑھا۔ یہاں سے گزر کر حما کے قریب شیراز نامی بستی پہنچا۔ یہاں کے لوگوں نے مزاحمت کی تو شمر قافلے کو لے کر کچھ دور پر واقع قلعہ کفر تاب پہنچا۔ قلعہ والوں نے بھی قلعہ کا دروازہ بند کر لیا۔ خولی نے آگے بڑھ کر قلعے والوں کو دھمکانا شروع کیا تو ان لوگوں نے قلعے کے اوپر چڑھ کر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ مجبور ہو کر یہ قافلہ سبور پہنچا۔ یہاں کے لوگوں نے بھی لشکر یزید پر حملہ کر دیا۔ معمولی لڑائی کے بعد قافلہ آگے بڑھا اور حما نامی شہر پہنچا، جو کہ مارت النعمان سے 34 میل پر ہے۔ بیان کی گئی بستیاں اسی راستے پر تھیں۔ حما کے لوگ بھی شمر کی مخالفت پر اتر آئے۔ شہر کے دروازے بند کر دیے گئے۔ لوگ شہر کی فصیل پر چڑھ کر یزید پر لعنت ملامت کرنے لگے۔ یہ بھی روایت ہے کہ اہل شہر ہتھیار اٹھا کر شہر سے باہر آئے اور شمر سے مقابلہ کیا۔ کچھ دیر لڑائی کے بعد شمر میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ اسیروں کا قافلہ حما سے آگے بڑھا اور ہمس میں رکا اور وہاں سے دیر راہب پہنچا۔ حما سے دیر راہب کی دوری 37 میل تھی۔ ہمس کے حاکم خالد بن نشاط نے شہر کو آراستہ کیا اور خود لشکر یزید کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلا۔ ادھر اہل شہر کو صورتحال کا علم ہو گیا تو وہ مخالف ہو گئے اور یزیدی فوج پر پتھراؤ کرنے لگے۔ وہ نعرے لگا رہے تھے کہ ایمان کے بعد کفر نہیں۔ شمر گھبرا گیا اور آگے بڑھ جانے میں عافیہ سمجھی۔ دیر راہب میں عیسائیوں کا گرجا گھر تھا۔ شام کے وقت ایک چشمے کے کنارے قافلہ رکا۔ یزیدی سپاہی کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ناگاہ دیوار گرجا سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے دیوار پر ایک شعر لکھا جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا وہ امت جس نے حسین کو قتل کیا روز قیامت ان کے جس سے شفا حاصل کر سکے گی؟ ہاتھ غائب ہو گیا۔ چند لمحے بعد ہاتھ پھر نمودار ہوا اور دوسرا شعر لکھا، خدا کی قسم ان کی شفاعت کوئی نہ کرے گا اور یہ لوگ قیامت کے روز عذاب علیم میں گرفتار ہوں گے۔ لشکری خوفزدہ بیٹھے رہے۔ پھر وہ ہاتھ نمودار ہوا اور تیسرا شعر لکھا، جابر حاکم کے حکم سے انہوں نے حسین کو قتل کیا اور اس کا حکم قرآن کے خلاف تھا۔ ہاتھ غائب ہو گیا۔ نصف شب گزرنے کے بعد راہب نے دیکھا کہ جس صندوق میں سر حسین رکھا ہے نور نکل کر آسمان تک جا رہا ہے اور فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر راہب پر گریہ طاری ہو گیا۔ صبح وہ لشکر میں گیا اور خولی سے معلوم کیا کہ یہ سر کس کا ہے۔ معلوم ہوا حسین ابن علی نواسہ رسول کا ہے۔ راہب نے گرجے میں جا کر اس سر کو بوسہ دیا اور کہا، آپ کا دین حق ہے، میں آپ کا دین قبول کرتا ہوں۔
اس کے بعد راہب نے گرجا گھر کی سکونت ترک کر دی اور جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف نکل گیا۔ اسیران کربلا کا قافلہ دیر راہب سے بالبک ہوتا ہوا ہاران پہنچا۔ بالبک ایک قدیمی شہر ہے۔ زمانہ قدیم میں یہاں بال نامی بت کی پرستش کی جاتی تھی۔ یہاں کے لوگوں نے یزیدی لشکر کا خیر مقدم کیا۔ قافلہ بالبک سے ہاران پہنچا۔ دیر راہب سے بالبک ہو کر ہاران کی دوری 58 میل تھی۔ یہاں سے دمشق چند میل کے فاصلے پر تھا۔ ہاران میں یزید شکار کھیلنے آتا تھا۔ ہاران میں یحییٰ نامی ایک شخص نے سروں کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ فرزند رسول اور ان کے اصحاب کے سر ہیں، تو وہ شہداء پر درود پڑھنے لگا اور یزید پر لعنت بھیجنے لگا۔ شمر نے اسے قتل کر دیا۔ اس کی لاش کو وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ ہاران میں اس کا مزار یحییٰ شہید کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ ہاران سے دمشق کی دوری 57 میل ہے۔ یہاں سے قافلہ چل کر دمشق پہنچا۔ دمشق کے باہر اسیران کربلا کو دھوپ میں ٹھہرایا گیا، جبکہ دوسری طرف شہر کی آئینہ بندی کی جانے لگی۔ جب شہر آراستہ ہو گیا اور اہل شہر زرق برق لباس میں سج دھج کر تماشا دیکھنے جمع ہو گئے، تب ان سروپا برہنہ اسیران کربلا کو دھیرے دھیرے یزید کی محل کی طرف لے جایا جانے لگا۔ اس طرح اسیران کربلا نے کوفے سے دمشق کا سفر، جو کہ 933 میل پر مشتمل تھا، 19 دن میں پورا کیا۔ اسیران کربلا نے 11 ماہ ایک ایسے قید خانے میں گزارے جہاں دن کی دھوپ اور رات کی اوس سے بچنے کا کوئی سہارا نہ تھا۔ دوران قید اسیران کربلا پہ ایک مصیبت اور نازل ہوئی، وہ یہ کہ حضرت سکینہ بنت الحسین قید خانے میں وفات فرما گئی اور انہیں قید خانے میں ہی دفن کر دیا گیا۔ اسیران کربلا 23 محرم سن 62 ہجری کو قید سے رہا ہوئے اور 3 دن تک دمشق میں شہداء کربلا کا ماتم کیا۔ اس کے بعد 26 محرم سن 62 ہجری کو دمشق سے کربلا کے لیے روانہ ہوئے اور 20 صفر سن 62 ہجری کو کربلا پہنچے۔ واپسی کا سفر دوسرے راستے سے کیا گیا، جس کی دوری دمشق سے کربلا تک 799 میل تھی۔ 3 دن کربلا میں قیام کے بعد اسیران کربلا سے براستہ ذو حسم مدینہ کے لیے روانہ ہوئے اور 13 ربیع الاول سن 62 ہجری کو مدینہ پہنچے۔ کربلا سے مدینے کی دوری 675 میل تھی۔ اب میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔